نہیں کرنے دیں گے. ذرا پہلے اپنی کتابوں کو دیکھنا, ذرا پہلے اپنے بزرگوں کو دیکھنا, ذرا ان سے روایت کو سن لینا. بس ہمارا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ ہر گستاخ شان رسالت پہ ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں, تم بھی لعنت بھیجتے ہو. فرق یہ ہے کہ تم آج کے گستاخوں پہ بھیجتے ہو اور ہم کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جس نے جب بھی جہاں جب بھی گستاخ تسی تے چنگے بندے ہو نا. پچھلی مجلس آلے دا تانوں نہیں پتا, انہیں ایویں بھولے کہ جب میں نے پانی دا ایک گلاس دے دیتا, میں 2 گھنٹے تقریر کی, اگلے آلے نے کہہ دیتا پائی جس ویلے قبلہ صاحب گھنٹہ خطاب کرنا, پانی نہ پلائی خدا دا واسطہ 1 گھنٹہ اور خطاب کروں. لیکن ابھی مجھے 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہاں یہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا میرے ساتھ بالکل تازہ دف ہو کے چلیں. اور ہیں آپ, ہمارا تمہارا فرق یہ ہے کہ تم آج کے گستاخوں پہ لعنت بھیجتے ہو, ہم ہر دور کے گستاخ بارگاہ رسالت میں لعنت بھیجتے ہیں. ہم تو ہر اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ جس نے کسی بھی لمحے میں در رسالت پر کوئی گستاخی کی ہو. یہ موضوع نہیں ہے, اس لیے میں عنوان سے بدعنوانی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ اس راستے سے گزر کے آتے ہو, کتنے لوگ ہو جو آتے ہوئے جامع امام صادق ابن سینا روڈ سے آتے ہو, کتنے لوگ ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ, شابش. کبھی کسی روڈ پہ توجہ کیے نا, لکھے ہوندہ نا سارے, اچھا بندے سارے اس طرح سے نہیں میں کر کے بیٹھنے کے سارے بائر ہی آندے نہیں تھے. کوئی بھی آدمی کبھی سیدھے راستے سے ادھر نہیں آیا. یہ میں نے اس لیے کہ آپ کو اس طرح سے بات یاد رہے گی. یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ذرا مشکل میں ڈال کے بات یاد کرواؤ. یہ عالمین کے پیغمبر سے سیکھا ہوا سلیقہ ہے. ورنہ پیغام تو مکے میں بھی سنایا جا سکتا تھا, مدینے میں جا کے اطمینان سے سنایا جا سکتا تھا, منبر لگا کے سایہ دار جگہ میں بھی سنایا جا سکتا تھا. لیکن اگر بیچ میدان میں جانے والوں کو پلٹایا گیا, پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا, اتنی گرم موسم میں, گرم رت میں, جو اکلوتا درخت بھی رسول کو نظر آیا اس کو بھی کٹوا دیا گیا تاکہ جب مشکل میں پڑو گے تو کوئی مشکل کشا یاد آئے. تھوڑا سا میرے انداز سے آپ آشنا ہو گئے تو آپ میرے دل کے اور قریب ہو جائیں گے. آپ بھی قریب ہیں. اس سے تو اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ جو چلی مارنے نے کہ وہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے. لیکن نہیں, میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. تو یہ ابن طفیل القیسی سے پہلے 980 میں پیدا ہونے والے ابن سینا کی بھی ایک کتاب ہے, حی بن یخزان, اور یہ ہے فارسی میں, ابن طفیل کی عربی میں, اس کی فارسی میں. بس 2 لفظوں کو سمجھ لو پھر میں مجلس سے متصل ہو جاؤں. عربی میں نیند کو کیا کہتے ہیں؟ نوم, ٹھیک ہے. نوم کہتے ہیں نائم, سونے والا, نائمہ سونے والی, نائمون سب سونے والے. اسی لیے حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ الناس ینام وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا, لوگ تو سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. یعنی جب آنکھ بند ہوگی تب آنکھ کھلے گی. یہ تلوار کے آپ نے نیام کا لفظ سنا ہوگا, نیام میں ڈال دی, تو یہ نیام بھی لفظ نوم سے ہے. یعنی جب تلوار سو جائے تو وہ نیام میں آ جاتی ہے. نوم یہ ہے نیند. اور نیند کی اگر قسمیں بتاتا جو میرے مولا نے بتائی ہیں کہ النوم اربعہ, نیند کی 4 قسمیں ہیں. لیکن پھر بات بہت آگے بڑھ جائے گی. اسی لیے تو بھائی نے بھی کہا تھا, میں نے بھی کہا تھا بھئی یہ پورا 5 ہوتا
تو میں آپ سے پوری بیداری پر اور نیند پہ بات کرتا، کم سے کم ایک خمسہ، لیکن اب سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اچھا، نیند تو ہو گئی نوم، جاگنا کیا ہے؟ جاگنے کو عربی میں کہتے ہیں یقظہ، یہ قاف زوئے یہ ہے گولتے جو ہوتی ہے، یقظہ، ایقاظ، یقظان۔ اگر یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہیں مدرسوں کے تو یہ ہے جاگنا، بیدار ہونا۔ تو ابن سینا سے لے کے ابن طفیل تک اپنی کتاب کا نام رکھا۔ ابن سینا کی فارسی کتاب میں ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو زندگی کے درس دیتا ہے، اور ابن طفیل کی کتاب میں یہ معاملہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم کا کوئی وسیلہ نہ ہو تو اسے کیسے علم ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ کہ جسے ایک ہرنی نے پالا تھا وہ کیسے علم کی منزل پہ پہنچا؟ تو اس کا نام حی بن یقظان۔ تو اب حی کے معنی ہے زندہ، یقظان کے معنی ہے بیدار۔ تو اتنا تو دونوں کتابوں سے معلوم ہو گیا کہ جو بیدار ہے وہ زندہ ہے، جو زندہ ہے وہ بیدار ہے۔ یعنی بیداری نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، اور زندگی نہیں ہے تو بیداری نہیں ہے۔ اب کہاں بیٹھا ہے میرا ذہن مجمع؟ بس اب مجھے آپ کو بالکل نہیں الجھانا کسی بھی عالمی، فکری، فلسفیانہ گفتگو میں، براہ راست متصل ہو رہا ہوں قرآن مجید کے ساتھ، مکتب اہل بیت کے ساتھ۔ زندگی اور بیداری، نیند اور موت اتنی ملتی قدریں ہیں کہ جب خود اللہ نے ارشاد کیا سورہ بقرہ 255ویں آیت مبارکہ، میں پہلا لفظ کہوں گا آپ کو پوری آیت یاد آ جائے گی اور آیت کا نام بھی یاد آ جائے گا۔ ایسے میں اللہ نے ارشاد کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ اللہ وہ ہے جو حی ہے، جملہ لایا نہ جائے، جو زندہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو پہلے زندگی کو بتایا پھر بیداری کو بتایا۔ زندگی کے ساتھ بیداری وابستہ ہے۔ اسی آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، لیکن کرسی والوں کو اگر آیت الکرسی یاد رہتی تو عوام کا یہ حال نہ ہوتا۔ اور یہ اب شیخ سعدی ہیں، بس میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ شیخ سعدی نے اپنی گلستہ میں حکایت لکھی کہ جب ایک شہر کے حاکم کے پاس ایک شخص فریاد کے لیے پہنچا، میں ان لوگوں کے لیے جو آسان سننے کے عادی ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، فریاد کے لیے پہنچا کہ میرا گھر لٹ گیا، اس میں ڈاکہ پڑ گیا۔ تو ایسے میں اس نے پوچھا حاکم شہر نے کہ جب تیرے گھر چوری ہو رہی تھی تو کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا حاکم میں سو رہا تھا۔ اس نے کہا تو کیوں سو رہا تھا؟ تیرے گھر میں چوری ہو رہی تھی، تو کیوں سو رہا تھا؟ تو اس لٹنے والے نے کہا میں اس بھروسے پہ سو رہا تھا کہ تو جاگ رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ روایتوں میں پھنسے ہوئے ہیں لیکن نکل آئیں گے اس سے۔ میں اس یقین پہ سو رہا تھا کہ تو جاگ رہا ہے۔ تو کرسی پہ وہ ہو کہ جو اس وقت بھی جاگے کہ جب دنیا سو رہی ہو۔ اور بس عزیزان گرامی آپ کی زحمتیں منزل آخر سے مل رہی ہیں، متصل ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ ہو کہ جو ہر لمحے میں ہر حال میں جاگے، اور اس کا نمائندہ بھی وہ ہو کہ جسے نیند نہ آتی ہو۔ اور ایسے میں اگر وہ نمائندہ کسی کو کسی رات میں نمائندہ بنا کے بستر پہ سلا دے تو آج میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بس گفتگو کی آخری منزل ہے
جو میں نے سب سے پہلے آج سے کئی برس پہلے حوزہ علمیہ میں اٹھایا، آپ سے پوچھتا ہوں، بہت بحثیں ہوئی اور ان بحثوں پر آج تک بحث ہو رہی ہے، میرا آپ سارے ذہین سننے والوں سے صرف ایک سوال ہے دروازہ شہر علم کے اس غلام اس ڈاکٹر شبیل حسن رضوی کا، کہ مجھے اتنا بتانا کہ ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ علی سوئے یا جاگے؟ بولو، سوئے؟ کس کس کا خیال ہے کہ سوئے؟ گھبرانا نہیں، یہ گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے، بڑے سکون سے سوئے۔ آپ سب کا کہنا ہے یہ سوئے۔ حوزہ علمیہ میں بھی یہی جواب دیا گیا کہ سوئے۔ اچھا سوئے تو یہ میں اور آپ نہیں ہیں، میرا اور آپ کا بھی کوئی عالم و محدث و مفکر نہیں ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، برادران اہل سنت کے بڑے عالم ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس رات جبرائیل و میکائیل کو یہ حکم دیا کہ ایک علی کے سرہانے کھڑا ہو اور دوسرا پائنتی کھڑا ہو اور علی کو مبارکباد دے، اور یہ دونوں فرشتے ہجرت کی رات علی کو کہتے رہے بخل بخل لکا یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ مجھے یہ بتانا، اب امتحانوں کے زمانے قریب تر ہیں، جب یہ کوئی طالب علم، یہ کوئی نوجوان کامیاب ہو جائے، اس کے گھر مبارک دینے کے لیے جانا، اور اگر اس کے والد یا والدہ یہ کہیں کہ بچہ سو رہا ہے تو کہنا سونے دیں، میں سرہانے کھڑے ہو کے کہہ دوں گا مبارک ہو۔ مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ آج تک کسی بشر نے بھی کسی سوئے ہوئے کو مبارک دی؟